ہمارے انتہائی محترم مشفق و مربی عالی مرتبہ نسیم صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ نسیم صاحب کا تعارف میں حدیث اس لیے نہیں کراؤں گا کہ وہ اپنا تعارف آپ ہیں اور 5 سال جو علی گڑھ میں انہوں نے گزارے وہ خود ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ نسیم صاحب ہمارے اس نور العلوم سوسائٹی کی انہوں نے سرپرستی قبول فرمائی اور اس دوشی کی زندگی کے اندر انہوں نے اپنا مقدر یہ بنایا کہ وہ قوم ملت کے لیے سوچتے رہیں اور کرتے رہیں، چاہے وہ پنجاب وقف بورڈ کے چیئرمین کے حصے سے ہو، چاہے دوسرے تعلیمی ادارے جن سے وہ منسلک ہیں اور جس کے ارتقاء کی وہ انجینئرنگ کالج وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کی ان خدمات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دلائل تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، آج پھر دل میں تیرے کوئی نئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ نسیم پر تشریف فرما تمام معززین یہاں دور دور دراز سے آج یہاں زیارتیں کھا کر یہاں تشریف لائے تمام خواتین حضرات اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ تعلیمی اور اقتصادی نظریے سے پسماندہ اس علاقے میں آنے کے بعد اس قسم کی کاوشوں میں اپنی شمولیت کرتے ہوئے مجھے جو ذہنی سکون اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، میں ان تاثرات کا میں الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ دراصل اس قسم کی کاوشیں جیسا کہ مفتی صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا، ساری ذمہ داری کسی ایک شخص کے کاندھوں پر ڈالنے سے کام بڑھنے والا نہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ہر چیز کی شروعات جو ہے ایک چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے اور سوچ جو شروع ہوتی ہے اسی کی طرف اس کی شروعات ایک دماغ سے ہوتی ہے، ایک آدمی کی فکر سے ہوتی ہے اور اس کی فکر اس کے جو عمل ہے ان کو دیکھ کر وہ فکر دوسروں میں منتقل نہیں ہوتی بلکہ دوسرے سے جوڑتے جاتے ہیں اور پھر ایک مہم بن جاتی ہے۔ پہلے دماغی سوچ ہوتی ہے، پھر اس کے کارنامے نمایاں ہوتے ہیں اور کسی کام میں دیکھیے جذبہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ عمارتیں بن جائیں اور سہولیات مہیا ہو جائیں، اگر جذبہ اور عزم نہیں ہے تو یہ سب عمارتیں بیکار ہیں۔ اور تعلیمی شعبے میں اس قسم کی جو کاوشیں ہیں ان کے لیے ازحد ضروری ہے کہ پشت در پشت لوگ اس مہم سے جڑتے ہیں اور جہاں تک ثواب کا تعلق ہے کہ صدقہ جاریہ ہے وہ تو بات کی جگہ ہے ہی، اور آخرت میں اس کا اجر تو ملنا ہی ہے، لیکن یہاں پر مثال کے طور پر آج اس مہم سے جڑے ہوئے چند لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر سے خراب ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ سبھی حضرات جو آج کسی فکر کے ساتھ یہاں تشریف لائیں اس تعلیمی مہم سے جڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے، ایمان سلامت ہے، تو مجھے اس بارے میں کہیں کہ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کہ آپ کی کوششوں اور آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے۔ اس قسم کے اور کاموں سے بھی میں جڑا ہوا ہوں اور اسی قسم کا ایک پسماندہ علاقہ میوات ہے، اس میں ہم کافی
زور دے رہے ہیں تو کافی محنت چل رہی ہے کہ لوگ آگے ہیں، اور جب تک لوگ خود نہیں اٹھیں گے باہری مدد سے کام نہیں چلے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ اٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مالی مدد بھی خود بھی کرے. اگر نیت صاف ہوگی اور نیت جذبہ ہوگا تو باہر سے جو مدد آئے گی ہر قسم کی مدد آئے گی. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھ کو اپنی حالت کو درست کرنا ہے تو میری سوچ کیا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس علاقے کے لوگ اس بات کو سمجھیں اور فروغ علم کی اہمیت کو سمجھیں. اس بچی نے تقریر میں بات کہی کہ علم کو تلوار سے کاٹا نہیں جاتا. علم کو تلوار سے کاٹا نہیں جاتا وہ کس وجہ سے کہ علم بذات خود ایک اتنی بڑی تلوار ہے، اتنی طاقتور تلوار ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے جنگجوؤں کی شمشیریں اور تلواریں جو ہیں کند ہو جاتی ہیں. پیارے بچوں، آگے آگے لڑائی جو ہے آپ سنتے رہتے ہوں گے، اتنے بم بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آگے آگے کی جنگ جو ہوگی اس میں فتح اسی کو ملے گی جس کے ہاتھ میں تلوار کی جگہ قلم ہوگا. یہ قلم کی اور ذہن کی لڑائی ہے اور فتح اسی کی ہوگی جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا. پیارے بچوں، دوسری بات تو تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی بڑے کو دیکھو، بڑے کا مطلب جس نے کوئی بہت بڑا مارکا کیا ہو، یا اپنوں میں سے کسی کو یہ دیکھو کہ وہ سر فہرست ہے، تو کبھی احساس کمتری میں مت دلاؤ. اور آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں. اللہ نے دنیا میں اس کو روتے ہوئے بھیجا تھا بچہ جب پیدا، ہم بھی روتے ہوئے اس دنیا میں آئے تھے. اگر اس نے کوئی مارکا دکھا دیا تو انشاءاللہ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اس قسم کی پازیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہوگا. انسان کسی کا بھی آپ نام لے لیجیے جو بڑے سے بڑا عالم ہوا، اپنے شعبے کا بالکل ہی سر فہرست اور سردار تھا، وہ بھی ہم میں سے ہی تھا. اور ہم سب بھی انسان ہیں. اگر کوئی دوسرے نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی کر کے دکھائیں. علم حاصل کرنا ایک مہم ہے، جدوجہد ہے. اس میں ایک دن کی اور 2 دن کی کوششوں سے کامیابی نہیں ملتی. علم تو ایک ایسا اتھاہ سمندر ہے جس کی گہرائی آج تک کوئی ناپ نہیں سکتا. اور کوئی آدمی، کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں علم کا پنڈت ہو گیا تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں عالم ہوں، وہ عالم ہے ہی نہیں. اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد ہے، جب تک انسان کی زندگی یہ جاری رہتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ چاہے آپ نے کوئی بھی درجہ پاس کر لیا ہو، کوئی بھی بڑا امتحان پاس کر لیا ہو، علم کے حصول کے لیے جو بھی ممکن ذرائع ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے. اور انشاءاللہ آپ کو اتنی طبیعت خوش ہوئی کہ بچوں کے چھوٹی عمر میں ان کی جو تلفظ ہے اس کو دیکھ کر میں حیرت ہوئی کہ کس طرح سے ان کے اساتذہ جنہوں نے کتنی محنت ان بچوں پر کی ہو. اور اگر اسی جذبے سے ہمارے جو تمام جو نور العلوم سوسائٹی کے نیچے جو اسکول قائم ہوئے ان کے اساتذہ اس لگن کے ساتھ کام کرتے رہے تو انشاءاللہ جو چیز آج دیکھنے نظر آ رہی ہے کل اس سے بہتر ہوگی، پرسر انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگی. میں خاص طور سے سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری پروفیسر نفیس احمد صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کی جو انہوں نے شروعات کی ہے اس میں اتنے لوگ جڑ گئے ہیں. اس بات کا بالکل یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ نہ صرف ان کی آواز میں وزن ہے بلکہ ان کی کردار اور افعال میں جو وزن ہے اس کی کشش ہے جو اتنے تمام لوگوں کو یہاں پر کھینچ کر لائی ہے. اور مجھے تو آج اتنی خوشی ہو رہی کہ میرے استاد پروفیسر آج یہاں تشریف لائے ہیں. ان سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. اور پروفیسر تھے اس وقت بھی سائیکل چلاتے ہوئے آتے تھے، دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے.
اور آج بھی وہی نور ہے، وہی سادگی ہے۔ تو استاد کی پہچان بھی ویسے یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بناوٹ وہ نہیں ہوتی، وہ ایک انکساری کا ایک جیتا جاگتا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ استاد ان میں ساری خوبیاں تھیں، اور ہم جیسے اور کتنے لوگ تھے جو بڑے خوش قسمت رہے کہ آپ کی نگرانی میں ہم نے تعلیم پائی۔ اور میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آج اس جلسے کے تمام منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی تیاریاں کی، اور اس جلسے کو کامیاب بنانے میں آپ سبھی حضرات کو جو دور دور سے تشریف لائے ان کا بھی اس کے اندر جو تعاون ہے ان کو بھی میری طرف سے مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔